الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آبادیوں میں رب تعالیٰ کو پیاری جگہ مسجدیں ہیں اور بدترین جگہ وہاں کے بازار ہیں۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت، متفق علیہ۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری و مسلم دونوں نے روایت فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص صبح ہو یا شام کو مسجد جائے گا، جب کبھی صبح ہو یا شام مسجد جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا سامان بنائے گا۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد کا کام جاری ہے۔ تمام مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ اس نیکی کے کام میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کی راہ میں مال دینے سے کم نہیں ہوتا، بلکہ مال بڑھتا ہے، اور مسجد بنانے کے فضائل ان کے تو کیا کہنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو اللہ پاک کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت ابن عماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تسہیل المقاصد میں فرماتے ہیں، جتنے لوگ مسجد بنانے میں شریک ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے اللہ پاک جنت میں گھر بناتا ہے، جیسا کہ جب کسی غلام کو آزاد کرنے میں کئی لوگ شریک ہوں تو سب کو دوزخ سے رہائی ملتی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، مسجد بنانے میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہر ایک کے لیے جنت میں گھر ہوگا۔ جس طرح ایک جماعت اپنے ایسے غلام جس میں دوسروں کا بھی حصہ ہو اس کو آزاد کرے تو وہ سب کے سب دوزخ کی آگ سے آزاد ہو جائیں گے۔ ایسے نہیں کہ تھوڑا حصہ ملانے والے کو تھوڑی اور زیادہ حصہ ملانے والے کو زیادہ آزادی حاصل ہوگی۔ اور قیاس یہ ہے کہ مسجد بنانے کو بھی غلام آزاد کرنے کے ساتھ ملا لیا جائے گا، کیونکہ اس میں لوگوں کے لیے مسجد بنانے اور اسے آباد کرنے کی ترغیب ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ ثواب صرف اسی پر نہیں کہ ساری مسجد خود بنائے یا مال کثیر سے شرکت کرے، بلکہ ہر شرکت کرنے والے کو چاہے شرکت پیسوں سے ہو یا روپیوں سے یا اشرفیوں سے، سب کو بے کم و کاست یعنی کم زیادہ کیے بغیر اتنا ہی ثواب ملے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایمان پر خاتمے کا عمل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مسجد بنانے یا اسے آباد کرنے یا وہاں باجماعت نماز ادا کرنے کا شوق صحیح مومن کی علامت یعنی نشانی ہے۔ انشاءاللہ ایسے لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔